ومولانا محمد وإمام سيدنا ومولانا محمد وأولياء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس رب کبریا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم جیسے نکارہ لوگوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرنے کی توفیق دی. ہمیں اس گروہ میں رکھا، ان لوگوں میں رکھا، ان جماعتوں میں رکھا، ان احباب میں رکھا، ان افراد میں رکھا، ان تنظیموں میں رکھا جو حضور سے محبت کرنے والے. چونکہ یہ وہ عمل ہے جو عمل خود خدا کو پسند ہے. یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق میرا رب خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. جس میں میرا رب کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے پیارے چادر اوڑھے. جس میں میرا رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، نون کر کے پکارتا ہے، والقلم کہہ کے پکارتا ہے، والضحیٰ کہہ کر پکارتا ہے، والشمس کہہ کر پکارتا ہے، واللیل کہہ کر پکارتا ہے. یعنی پورا قرآن ہی حضور کی مدحت ہی مدحت، حضور کی نعت ہی نعت ہے. اور جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں سرکار سے محبت کرتے ہیں. جو قرآن کو گہرائی میں پڑھتے ہیں حقیقت میں سرکار کو پڑھتے ہیں. میں نے سورۃ القدر کی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان آیات کا بڑا معروف ترجمہ ہے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر قرب و جوار میں خطاب کیا جائے تو سادہ سی بات کی جائے، سادہ انداز میں. اور یہ آیات کہ آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور آپ یقیناً لیلۃ القدر کی راتوں کو بیدار بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ان چیز کے ذریعے میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا تو سمجھوں گا کہ میرا حق ادا ہوگا. اب فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی خدا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا. اور جب خدا کہتا ہے تو یہ بڑا دعویٰ ہوتا ہے، یعنی ورفعنا، ہم نے بلند کیا. تو انا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات ہے کیا. میں معذرت چاہوں گا، یہ کچھ چیزیں میں بالکل ہٹ جاؤں گا تھوڑی سی پوائنٹ سے. اس میں قرآن کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ میں عشق اور محبت کی بات کرنے لگا ہوں. فنی لحاظ سے یہاں قرآن کہا گیا ہے، لیکن میں عشق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہاں قرآن کا ذکر ہے نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات کو اتارا. کس کو؟ سوال تو یہ ہے. یہ ترجمہ تو کیا ہے، مفسرین نے کیا، مدبرین نے کیا، محققین نے کیا، محدثین نے کیا. بھئی ایک طبقہ اہل عشاق کا بھی تو ہے، وہ جو حضور سے والہانہ محبت 1400 سال بھی کر رہے ہیں، جو حضور کے نام مبارک کے اوپر جن کا دل دھڑکتا ہے، جو آج بھی حضور کے نام مبارک کے اوپر اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں، ان سے تو پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں. ان کی بھی تو کوئی آواز ہے نا. تو وہ کہتے ہیں یہاں قرآن نہیں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ کہتا ہے کہ محبوب میں نے تجھے بھیجا ہے، میں نے بھیجا. اور جس رات بھیجا ہے اس رات کی عظمت تم نہیں سمجھ سکتے. اس کو ہم نے قرآن سے تشبیہ دے کر میلاد کو سائڈ پر کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے کہ میلاد کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں. کنفیوژن کا شکار ہو گئے. آئیے واپس قرآن کی طرف. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے پیارے حبیب. اب یہاں پر کیوں حبیب کہا؟ انا اعطینا، مخاطب حضور ہیں، قرآن حضور پر نازل ہوا،
یہاں مخاطب کا انداز ہے، انا ہم نے آتینا کا آپ کو عطا کیا الکوثر، خیر کثیر، خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب وہ خیر کثیر کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ان کے الفاظ کے ساتھ کہ امت بھی ہو سکتی ہے، حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہے آپ یوں سمجھ لیجئے، جب کوئی چیز رب دے، جب رب کی حد نہیں، جس کو دے رہا ہے اس کی حد کیسے ہوگی؟ جب رب کی کوئی حد ہے، کوئی لمٹ کریں گے کہ رب 1 سال کے لیے ہے، 1000 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے، مشرق کے لیے اور ہے، مغرب کے لیے اور ہے، شمال کے لیے اور ہے، جنوب کے لیے اور ہے؟ تو جب رب کی اپنی ان لمٹڈ کنڈیشن ہے تو جس کو وہ عطا کر رہا ہے، اب دیکھیں نا ہمارے ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ یہ کہے گا کہ سعودی عرب کے جدے کی 1 کنال زمین آپ کو الاٹ کرتا ہوں، وہ کہے گا؟ بتائیے نا ذرا، کہہ سکتا ہے؟ وہ تو وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، کیا وہ بادشاہ ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستان کی فلاں زمین فلاں کو دیتا ہوں؟ لیکن بادشاہ ہے تو اپنی خطے کا۔ لیکن مجھے بتائیے میرا رب کہتا ہے کیا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم تجھے خیر کثیر دے رہے ہیں، مالک کتنا، شرق کا یا غرب کا؟ کہا تم کون ہو پوچھنے والے، میں رب ہوں، میں جتنی مرضی لمٹ کا دے دوں۔ مالک 100 سال کا دے رہا ہے، بھائی جتنا مرضی دوں، 1000 سال کا دے رہا ہے، بھائی قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں۔ مالک صرف قیامت نہیں بھی معاشر کے میدان میں بھی دوں گا، اسی کو خیر کثیر دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ تو فرمایا یہ جو محبوب ہے نا جس کو خیر کثیر سے نوازا، اس کا میں نے ذکر اس کے لیے بلند کر دیا، اس کی عظمت کے تذکرے، اس کی خاطر۔ اب اس جملے کو اگر حضرت حسان کی طرف چلے جائیں تو یہ جملہ وہاں کلیئر ہوتا ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مدینے کے اندر، یہ بڑا غور طلب یہ 4 شعر ہیں، اور میں ہمیشہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ایسے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ پڑھے انہوں نے 4 شعر یہاں ہمارے سامنے، قصیدے بڑے لکھے ہیں انہوں نے، لیکن یہ 4 شعر سرکار کے سامنے پڑھ کر قیامت تک کے لیے نعت پڑھنے والوں کے لیے حجت قائم کرتے ہیں۔ بڑے 4 شعر ہیں سرکار کے سامنے، محفل نعت کا کنسیپٹ بھی دے دیا، حضور تشریف فرما ہے منبر پر یہ بھی کنسیپٹ دے دیا، صحابہ سب سن رہے ہیں یہ کنسیپٹ بھی دے دیا، حضور علیہ السلام نے ان کو گفٹ دے دیا یہ بھی کنسیپٹ دے دیا۔ وہ سارے کنسیپٹ جو کہ آج آپ کی مجلس نعت میں ہوتے ہیں وہ حضرت حسان کی شکل میں آپ تک پہنچ گئے، اور اس کو راوی کون کر رہا ہے؟ کوئی سنی مولوی تو نہیں کر رہا، کوئی بریلوی مولوی تو نہیں کر رہا، امام بخاری کر رہے ہیں، امام مسلم کر رہے ہیں، امام ترمذی کر رہے ہیں، امام نسائی کر رہے ہیں، ابن ماجہ کر رہے ہیں، مسند احمد کر رہے ہیں، مسند بہیقی کر رہے ہیں، دارمی کر رہے ہیں۔ تمام کل احادیث جتنی کتب کثیرہ لکھی گئی ہے سب اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ روایت پایا صحت کو ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر جرح کی جائے کہ نہ کی جائے، سب اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو کیا پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اب جس انداز سے میں سمجھاؤں گا اس کو سمجھیے گا کہ حضرت حسان کا تعلق مدینے سے ہے، جو بیٹھ کر سن رہے ہیں سب سے زیادہ وہ مکے کے لوگ ہیں، ایسے ہی ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ کوئی مکے کا کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کہا ہو حسان مبالغہ نہیں کر رہے ہو، یہ کام نہ کرو، بتائیں مجھے، کتابیں اٹھائیں، ان 4 شعروں کے اوپر کسی ایک کی جرح دکھائیں، کس نے جرح کی؟ جس طرح آج میں تھوڑی سی بات کروں گا، ممکن ہے کوئی بات میں گفتگو کرے، ڈاکٹر صاحب نے ایسے کہنا تھا ایسے نہیں کہنا تھا، لیکن اس روایت کو سب اٹھا کر کتابوں کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی جرح ہوئی ان 4 شعروں کے اوپر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً، آپ بے عیب پیدا ہوئے، آپ سا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، چلو اتنا ہی کہہ دیتا، وہ بھی نہیں کہا کسی، اور آپ بے عیب پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 3 شعر ایک طرف رکھ دیں
کوئی مکی صحابی کھڑا ہو کر نہیں بول رہا، کوئی مدنی صحابی کھڑا ہو کر نہیں بول رہا، اور حضور تبسم فرما رہے ہیں. اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑا خاص تھا. ایسے لگتا ہے حضور آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس جملے کے بعد میری سرکار خود ہی فرما دیتے کہ حسان بیٹا یہ نہ کہو، میں تو اللہ کے حکم سے آیا. حضور کہہ سکتے تھے نا، اور یہ جرا ہوتی موجود. تو اگر حضور آئے ہیں اپنی مرضی سے تو کیا اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں گئے؟ جب ایک شخص اپنی مرضی سے آیا ہے، ایک ہستی اپنی مرضی سے آئی ہے، ایک ہستی کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے، تو جب وہ گیا ہے تو وہ اسرائیل کی وجہ سے گیا ہے یا اپنی مرضی سے گیا ہے؟ بس اتنی سی بات سمجھنے والی. تو جب یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو عزت، اس رات کو عزت والی رات بنا دیا جس رات کو اپنے محبوب کو بھیجا. وما ادراک ما، تم نہیں جانتے کہ اس رات کی قدر کیا ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چلے قرآن ہی کو مان لیں کہ اس رات کو قرآن ہی نازل ہوا. اگر قرآن اس رات میں نازل ہوا، وہ رات 27 سال کی عبادت کے برابر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر، تو جس رات صاحب قرآن آیا ہے اس کی کیا عظمت ہوگی. سبحان اللہ. یہی سمجھ لیں کہ اگر اس رات کو لے لیں کہ قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کی عبادت، اور تعین کوئی نہیں. 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے. حضور نے 5 راتوں کا ذکر کیا، 5 میں سے کوئی فکس نہیں کر سکتے. تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس رات کی عبادت کا کیا تعین کرے گی. سبحان اللہ. تو آج جو پیغام ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے کہ جن لوگوں کو بیماری شروع ہو جاتی ہے ربیع الاول شروع ہونے سے، ان کے پیٹوں میں درد، ان کے سروں میں درد، ان کی کمر میں درد، ان کی ٹانگوں میں درد، ان کو کیا آنی شروع ہو جاتی ہے، ان سے پوچھو تمہارا ہاضمہ کیوں خراب ہو گیا؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہیں کیا چوبن ہوتی ہے؟ ہمارے تو بس میں ہو تو ہم تو 365 دن میلاد ہی مناتے رہے، کیونکہ ہم آئے انہی کے لیے، جائیں گے بھی انہی کے لیے. اللہ نے ہمیں منٹھار کی آمد، حقی کی آمد، سونے کی آمد، محفل میلاد مصطفیٰ. ہمیں تو خدا نے جو یہ زبان دی ہے، یہ بھی تو دی ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. یہ تو زبان ہی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ پر، کہ اگر ان کے اس عشق نے جو اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کہ آج گلی گلی کوچے کوچے میں اگر کوئی ترنم مصطفیٰ کا کلام ہے تو اعلیٰ حضرت کا. آپ اس کلام کا ہی بدلہ نہیں دے سکتے. لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اس جملے کو اٹھائیں اور حضرت حسان کی اس کلام کے آخری جملے کو اٹھا لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو بات صدیوں پہلے حسان نے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیوں بعد امام احمد رضا خان کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز بخشا ہے. اس اعزاز کا بدلہ کیا ہے؟ شکرانہ. اور شکرانہ کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے. آئیے اس جملے کے ساتھ پھر ہم اپنی بات کو کلوز کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ الگ حیثیت، فرشتے الگ حیثیت. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی ذات تشریف فرمایا ہے اپنی کرسی اقتدار پر، اور فرشتے تشریف فرمایا ہے سامنے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں اور تم، ایسے جملہ بنتا ہے نا. اب چونکہ وہ عربی کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے قرآن کا، تو اس کو ہم اپنے لفظوں میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اس جملے کو اگر کھولیں گے تو وہ یہی بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اور فرشتے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی مجلس میلاد ثابت کرو. بھی کہاں سے ثابت کروں؟ عرش کے اوپر مجلس میلاد ہو رہی ہے، اور ہر روز ہی ہو رہی ہے، ہر لمحے ہو رہی ہے، ہر لحظہ ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے. تم تو انتظار 12 ربیع الاول کا کرتے ہو. میرا آقا، میرا رب ایک لمحہ انتظار نہیں کرتا اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا، ایک لمحہ انتظار نہیں کرتا.
اہل علم بیٹھے ہیں. یصلون علی النبی، یہ عربی کا قاعدہ ہے، حال بھی اور مستقبل بھی. حال بھی ذکر، یصلون علی النبی پڑھ رہا ہے، یصلون علی النبی پڑھتا رہے گا، ایک ہی اس جملے کے اندر. اب آئے سوال، میرے جیسا بندہ، ہم کھڑے ہو جائیں بارگاہ اپنے اساتذہ کے پاس، حضور اس آیت کو تھوڑا سا کھول دیں، اللہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ مجھے تو اساتذہ نے 100 سال سے بتایا ہے. اچھا 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ مدرسے میں چلیں گے، حضور یہ بچے سوال کر رہے ہیں 14ویں صدی کے، یہ پوچھ رہے ہیں کب سے؟ ان کا میں نے جو سنا ہے اس کو بھی 200 سال ہوگی. چلے 200 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. مفسرین کیا کہتے ہیں؟ 400 سال سے سنا ہے. چلو 400 سال چلتے چلتے زمانہ صحابہ میں آ گئے. آپ تصور میں لکھیے، چشمے تصور میں جائیں، زمانہ صحابہ. حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے بھی پوچھا ہوگا، وہ شاید کسی نے خیانت کی ہوگی، اس کا کوڈ نہ کیا ہوگا، ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ تو فرمایا تم اور میں مل کر، میری آقا کی شان تھی، عیسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. تو 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یعنی 600 سال پیچھے، 14 یہ 600 وہ 2000 سال، 2000 سال پیچھے سے حضور پر صلوات و سلام پڑھا جا رہا ہے. آئیے اس کے بعد در ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے بھی کہا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں آ رہا ہے رسول، آ رہا ہے نبی. کب سے؟ انہوں نے کہا میں نے بھی اوپر سے سنا ہے، پڑھا جا رہا ہے، میں نے بھی بیان کر دیا. چلتے چلتے نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا پہلے آسمان کے فرشتوں سے پوچھو، پہلے سے پوچھا. انہوں نے کہا دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، جبریل سے پوچھا. انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اب آپ سمجھ لیں ساری مخلوق اکٹھی ہو گئی، سارا زمانہ اکٹھا ہو گیا، شرق و غرب کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور رب کبریا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مالک تو نے ایک آیت قرآن میں رکھی ہے، ہمیں اس کی نہیں سمجھ آ رہی، تو کب سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا مجھے کب کا نہیں پتا، مجھے جب کا نہیں پتا، مجھے تب کا نہیں پتا. یہ کائنات زمان مکان نیچے ہے، جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ پر صلوات ہے. جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ پر صلوات پڑھ رہا ہے. مالک اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دیکھ لو کچھ بھی نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہ زمین اس کے ساتھ، نہ آسمان اس کے ساتھ، نہ فلک اس کے ساتھ، نہ شجر اور حجر اس کے ساتھ، نہ زمانہ، نہ پبلک کہ کوئی پبلک کہے مر گئی یا کھپ گئی یا ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی، یہ کل کی بات تھی، پرسوں کی بات تھی. جب خدا کا اپنا زمانہ نہیں، وہ لامکان ہے، لازماں ہے. تو زمانہ اگر خدا کا نہیں تو زمانہ مصطفیٰ کا بھی نہیں، وہ بھی لامکان لازمہ. اگر زمانہ مصطفیٰ کا بھی نہیں تو کلام کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ وہ بھی لامکان ہے، لازمہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہے وما ادراک ما لیلہ. تمہیں کیا پتا ہے اس بات کی قدر کا؟ یہ تو ہمیں پوچھو کہ ہم کب سے نبی کے اوپر صلوات پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھا جا رہا ہے. چلو جہاں تک تو بات سن بھی آ گئی. اب آئیں آگے چلتے ہیں. مالک کب تک پڑھا جائے گا؟ یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ چلو کافی عرصے چونکہ پڑھ رہا ہے، اور اگلا جملہ پڑھتا رہے گا. اب مالک کب تک پڑھیں گے؟ کچھ اگے ایسے بھی آ رہے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کا نام جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درد شروع ہو جاتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کہتے ہیں یا نہ کہا کرو. کیوں بھائی؟ یا نہیں کہنا بھی، یہ بڑا گناہ ہے، شرک ہے. ٹھیک ہے جی، شرک ہے جی. تو رب سے پوچھتے ہیں کہ مالک کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ یہ تو بتا دے. یصلون علی النبی تو نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. یہ ہماری آیت نہیں، امام بخاری امام مسلم کی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں ہے. مالک تیرا کلام تو نے بھیجا، اپنے نبی پر بھیجا، نبی کی زبان میں بھیجا، اب تو ہی بتا دے. فرمایا ایک وقت آئے گا کائنات مٹ جائے گی، ایک وقت آئے گا اور کائنات جب مٹے گی تو میرا بھی ذکر مٹ جائے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی قائم رہے گا وہ خدا کی ذات قائم. اگر خدا کی ذات قائم ہے تو مصطفیٰ کے اوپر صلوات و سلام بھی قائم ہے. تو کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے.
کب تک رہے گا؟ جب تک خدا رہے گا، جب تک خدا رہے گا مصطفیٰ پر صلوات و سلام رہے گا۔ ہم تو 10 سال پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چیخیں مارنی شروع کر دیتے ہیں، اتنی ٹائم ہے 10 15 20 سال ختم، کہانی ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ تو اس کے بعد ہماری کیا ہے؟ 30 40 سال کے لیے ہم کچھ کوئی 2 4 آیتیں پڑھ لیں گے، یا آج پروگرام کیا کل ادھر پرسوں ادھر، ختم۔ لیکن آپ اس نکل جائیں اس لائن سے اور آپ پھر رستے میں چلتے ہیں، موٹر سائیکل پر گاڑی پر بیٹھے اور یہ آیت پھر پڑھیں، یصلون علی النبی۔ ہم تو 1 گھنٹہ پڑھ کر آئے تھے، بس ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ جو تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے، تو کیا پھر وہ حدیث نہیں موجود کہ ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا سلام پڑھا کروں، کتنا صلوات پڑھا کروں؟ فرمایا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ یا رسول اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز عبادت بچے سب کر کے دن کا 1/4 حصہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لو تو اس سے بہتر ہے۔ فرمایا دن کا 1/3 حصہ کر لوں، فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لو اس سے بھی بہتر ہے۔ فرمایا دن کا آدھا حصہ کر لوں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ کر لو یہ سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا پورا دن کر لوں، فرمایا یہ بھی بہتر ہے، اس سے زائد کر لو تب بھی بہتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت آپ کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر تم یہ کرو گے قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ ہوگے جیسے یہ جو واضح حدیث ہے، یہ بیان کرتے ہیں آپ ممبر ہوئے پر۔ تو اب واضح اس حدیث کو جب آپ کھولیں گے تو چلتے پھرتے حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھتے رہا کریں۔ نجات کا سب سے بہترین ذریعہ آپ کی نماز کا ٹائم ہے، زکوٰۃ کا ٹائم ہے، حج کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے، صلوات و سلام کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اس کے لیے جگہ کا تعین ہے، اس کے لیے جگہ کا کوئی تعین نہیں۔ اس کے لیے وقت کا تعین ہے، اس کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں۔ نماز قبلے کے علاوہ نہیں منہ کر کے پڑھ سکتے، لیکن واحد ہے یہ عبادت، جس طرح مرضی منہ کریں پڑھتے رہیں، آپ کو یار کا ہی چہرہ نظر آتا رہے۔ مکان سے بھی آزاد، زمان سے بھی آزاد، ہر چیز سے آزاد۔ ایسا خوبصورت کلمہ دے دیا، ایسا خوبصورت مقام دے دیا، ایسی خوبصورت ہمیں آنر دے دی، انعام دے دیا، اور پھر ہم خود بھی نہ قدرے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو روٹی کھائی ہے اس کا شکر ادا کریں، یہ جو جناب گاڑی ملی ہے اس کا شکر نہیں، شکر یہ ادا کریں کہ مصطفیٰ کی امت میں تم ہو۔ اگر تم یہ شکر ادا کرتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے درجہ بلند ہوتے جائیں گے۔ اور گاڑی کا تو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ اور روٹی زیادہ کھانے سے آپ بد ہضمی نہیں ہو جاتی؟ بتائیے نا۔ اگر وہ نعمتیں اس نوعیت کی ہیں کہ ہر وقت شکر ادا کرنا ہے تو ان کو زوال بھی آ جاتا ہے۔ اگر نہیں کسی کو زوال، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنے کو زوال نہیں۔ وہ درجات کی بلندی ہی بلندی ہے، بلندی ہی بلندی ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ پھر حضور والا آپ فجر نماز پڑھتے ہیں، فجر کے 2 سنتے 2 فرض، گھر میں پڑھیں گے ثواب، مسجد میں پڑھیں گے ثواب، چل کر جائیں گے ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ثواب، درجہ بندی کر دی گئی۔ روزے رکھیں گے آپ، اشراق کے رکھیں گے، چاشت کے رکھیں گے، اوابین کے رکھیں گے، نفل پڑھیں گے، یا اس کے بعد کیا اس کو کہیں گے نفلی روزے جو رکھتی ہیں وہ رکھیں گے، اس کا ثواب، پھر رمضان کے روزوں کا ثواب، پھر زکوٰۃ کا ہر ایک کا ثواب الگ الگ تیار کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی ثواب کے اندر ایک ہی جملہ ہے، یا پڑھیں گے ثواب ہوگا یا نہ پڑھیں گے آپ گناہ گار کے لئے، ایک جملہ ہے۔ لیکن واحد عبادت صلاۃ والسلام ایک دفعہ پڑھیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں۔ ایک دفعہ پڑھا آپ نے الصلاۃ والسلام علیہ، ایک دفعہ 10 نیکیاں، فرشتوں کو آرڈر مل گیا 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ کسی عمل کے اوپر یہ نہیں کہا گیا جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور کل کی جو نماز نہیں نہ پڑھی آپ نے وہ آپ کی معاف ہوگی، کسی ایک جگہ نہیں کہا، کوئی فقہاء نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا۔ پچھلے سال زکوٰۃ حضور نہیں دی، مفتی صاحب سے سوال ہوتا ہے تو وہ پوچھیں گے اس سال تم صاحب نصاب تھے؟ جی تھے، تو وہ دو گے زکوٰۃ؟ حضور میں نے حج نہیں کیا تو اس سال صاحب نصاب تھے؟ جی جی، کب ادا کرو گے، قضا کرو گے اس کی؟ حضور روزے میرے پچھلے سال کے رہتے ہیں، میری صحت تھی لیکن بیمار تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، فرمایا اس کی قضا کرو۔ لیکن جب آپ دروشی پڑھتے ہیں فرمایا 10 نیکیاں، اور فرمایا جاتا ہے 10 گناہ معاف کر دیے۔ یہ معافی کا سرٹیفکیٹ صرف درود شریف پڑھنے سے ہے، یہ سرٹیفکیٹ کسی اور عبادت کے لیے ہے ہی نہیں۔ پھر بھی یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد بات ختم تھی کہ 10 نیکیاں
اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں، میرے رب کو خود قرار نہیں آیا، کہا نہیں بھی مزہ نہیں آیا، جس نے اسلام پڑھا اور وہ کام کیا جو میں کرتا ہوں، لہذا 10 درجے اس کے بلند کر دو۔ کسی عبادت کے اندر درجات کی بلندی کی علامت نہیں دی گئی سوائے صلاۃ و سلام پڑھنے کی۔ اور اس کے بارے میں جب یہ کام ہوا تو پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود پاک پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، بار بار سلام پیش کیا کرو۔ تسلیمہ کا جو صیغہ ہے اس کے بڑے رنگ ہیں، ورنہ وسلم کافی تھا، وسلم جملہ کلوز کرتا ہے، تسلیمہ متواتر پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو حضور کی بات۔ اچھا یہ صلاۃ کی تو سمجھ میں آ گئی، یہ سلام کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کل میرا درس تھا، ایک ہمارے بیٹھے ہیں یہاں عبدالقادر صاحب، ایک کھڑا ہو گیا جوان، میں نے کہا کوئی سوال کرنا چاہتی ہے؟ ہمارا ہوتا ہے پورے درس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کسی کا دل کرتا ہے سوال کرنا، تو ایک بیٹھا ہوا تھا کہ راندہ درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہی کہیں گے کہ جو حضور کی شان میں ایک جملہ بھی ایسے ہلکا سا بولتا ہے نا کہ وہ میری ایسا جملہ ہم کہتے ہیں، بس تو راندہ درگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جملہ کہنے لگا تو میں نے کہا چل یار تیری بات ہی مان لیتے ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں، میں پڑھوں گا، سنا ہوگا، السلام علیکہ، تجھ پر ایھا النبی، اے نبی، آگے پڑھیے، آگے تو جب ہم آپس میں ملتے ہیں، ابھی ملے ہیں تو کیا کیا ہم نے؟ رحمت اللہ، تو یا آپ مردہ ہیں یا میں مردہ ہوں یا دونوں زندہ ہیں؟ بتا دیں آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آگے آپ مردہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ زندہ ہیں اور میں مردہ ہوں؟ تو آج ایک نمازی نہیں، 1.25 ارب نمازی تو ہے نا مسلمان، اور کبھی کبھی تو پڑھتے ہیں، نہیں مسلسل پڑھتے، تو 1.25 ارب یہ کہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے سے کچھ بھی نہ پتا چلے تو بدقسمت ہم ہیں، شعور تو ہمارا خراب ہے، فہم تو ہمارا خراب ہے، عقل تو ہماری کام نہیں کر رہی، بدنصیب تو ہم ہیں۔ تو ہم اس ہستی کے اوپر الزام لائے، وہ تو راستہ دے دیا میرے رب نے کہ یہ لوگ میرے آقا پر اس طرح جا کر پڑھا تھا۔ پھر آپ کبھی مدینہ منورہ آپ کو جانے کا موقع ملے، وہ لوگ جو ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انتہائی کے گستاخ، لیکن اس آیت کو لکھنے پر وہ بھی مجبور ہے، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اتنی موٹی سی آیت لکھی ہے۔ مجھے آپ یہ تو بتائیے لا ترفعوا اصواتکم کا مطلب کیا؟ اپنی آوازیں بلند نہ کرنا۔ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں بھی ہمارے لیے غیر حاضر ہیں، وہ دیواریں ہیں 3 4 5، ہم نے تو قبر انور بھی نہیں جا کے دیکھتے۔ اس آیت کی روح سے میں عرب کے ایک استاد سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بدعت بدعت بدعت، میں نے کہا قبول، میں یہاں آ کر قبر انور کو نہیں میں دیکھ سکا، میرے لیے ایسے ہے کہ میں جیسے پاکستان میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، میں تو یہاں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں نا، راستے میں کتنی دیواریں ہیں تو میں تو اسی طرح پڑھ رہا ہوں، لیکن تم مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو لا ترفعوا اصواتکم؟ یا تو مجھے کوئی 10 گز کے فاصلے پر قبر انور ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں پر، کتنی لمٹ کے اندر قبر انور ہے، نیچے ہے اوپر ہے، کہاں پر ہے؟ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایریا ہے، ایریا، جملہ سن لے، یہ ایریا مصطفیٰ کا ایریا ہے، یہ علاقہ حضور کا ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے آستہ سے گزرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے گی، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو میں پھر یہ کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن حضور کے بارے میں کہتا ہے، تو جہاں بھی میرے مصطفیٰ کی توہین کرو گے، یاد رکھو تمہاری نمازیں بھی ضائع، تمہارے حج بھی ضائع، تمہاری زکوٰۃ بھی ضائع، تمہاری سخاوت بھی ضائع، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اٹھا کر تمہارے منہ پر مار دے گا۔ قرآن تو اس انداز سے بولتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر ایک اور بات، مکے میں آپ جائیں، مکے میں آپ دیکھتے ہیں جب طواف ہوتا ہے تو اونچی آواز میں آوازیں آتی ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک، ایسے ہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرا سبحان اللہ والحمد۔ تو اللہ معاذ اللہ ایسے جملے ہوتے نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں، ویسے ڈرتے ہم بھی ڈرتے ہیں کہ مالک ہمیں معاف کر دینا، تو کیا اللہ ڈورا ہے؟ جو شارع سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم۔ تو جہاں سرگوشی کرنے کا حکم ہے وہاں اونچا پڑھتے ہیں، اور جہاں حکم ہے کہ تم جناب سرگوشی کرو، آہستہ بولو، اور وہاں ہمارا کیا عالم ہے؟
نبی مکرم صلی کی زبان میں اگر کوئی چاہے بھی اونچا بولنا تو وہ نہیں بول سکتا، اور وہاں پر کوئی چاہے کہ میں آہستہ بولوں تو وہاں آہستہ نہیں اونچا ہی بولا جائے گا۔ تو جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، سنتا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم اونچی آواز میں بولتے ہیں، اور جن کے متعلق وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمارا تو پتہ نہیں کیا ایمان ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں حضور کی ذات، مومنوں کی، کافروں کی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو کافروں کی شارک سے زیادہ قریب ہے، لیکن نبی کی ذات مومنوں کی، اور مومن مسلمان بھی نہیں، مومن وہی ہے جو عشق مصطفیٰ میں مستغرق ہے، وہ ہے مومن۔ تو اس لیے اصل میں ہم میلاد کے اندر جو دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یار اپنا معمول بنا لے صلاۃ والسلام پڑھنے کا، یہ زمانہ بڑا خطرناک اور فتنے کا زمانہ جا رہا ہے، صلاۃ والسلام پڑھا کریں چلتے پھرتے، تاکہ آپ کی محبت میں کمی نہ آئے، آپ کے عشق میں کمی نہ آئے۔ یوٹیوب نے، فیس بک نے، ٹویٹر نے، انسٹاگرام نے ہمیں بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ایسے ایسے مداری بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ سمجھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو مت سنیں، ان کو مت شیئر کریں، ان کے متعلق مت اپنے سے کسی سے سوال کریں، بلکہ سمجھیں یہ راندہ درگاہ مصطفیٰ ہے، ان کو دبا کر دیں، ان کے بارے میں سوچیں ہی نہ، جس طرح کہ قرآن نے کہا تو لباد ذالک ذنیم، یہ تو وہ بڑے زنیم قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہی نہ کریں، بس حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کریں، اس کو ریڈ زون سمجھ لیں کہ وہ ریڈ زون ہے، اور اتنا بڑا ریڈ زون ہے کہ وہاں کرنٹ لگا ہوا ہے، کسی نے ایسے ہاتھ لگایا تو مر جائے گا۔ وہ ایسا ادب کا مقام ہے، ایسا عزت اور آبرو کا مقام ہے، ایسا عظمت کا مقام ہے۔ تو حضور کی شان میں اپنی نسلیں، اب جس عمروں میں ہم کھڑے ہیں نا، اب ہماری نسل جوان ہوتی ہے، ان نسلوں تک پیغام پہنچاؤ، ورنہ یہ نسل تباہ ہو جائے گی، اپنے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ نسل یوٹیوب کے اوپر بیٹھ گئی ہے، واہیاتی کے اوپر بیٹھ گئی ہے، اس کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، عشق مصطفیٰ بچا سکتی ہے۔ ان کو دیوانہ بنا دو، ان کو حضور کا پروانہ بنا دو، ان کے اندر حضور کا عشق ایسا راسخ کر دے کہ بچہ صبح اٹھے، وہ کیا کہتے ہیں سوتے ہوئے، وہ نعت پڑھتے ہیں کہ ہم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سے، یہ جملہ ان نوجوانوں کے اندر کہ سوتے ہوئے بھی حضور کی بارگاہ میں